اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی ہیں اور اے پی ایس ایک بہت بڑا سانحہ ملک میں ہوا. اس کے بعد ارادہ یہی کیا گیا کہ تمام پارٹیز مشترکہ طور پر بیٹھیں گی اور ڈیسائیڈ کریں گی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہ ہو. اس طرح یا اس نوعیت کا واقعہ ہم نے کے پی میں تو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر اور مختلف علاقوں پر ہم نے دیکھا دہشت گردوں نے حملے کیے. اور اس کی زد میں جو ہے وہ صرف کے پی نہیں بلکہ اب بلوچستان میں زیادہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ کیا ہم نے صحیح طریقے سے وہ اقدامات اٹھائے ہیں جن کے لیے ہم نے ارادہ کیا تھا، اور کیا بلوچستان میں اس وقت جو حکومتی پالیسی ہے وہ مؤثر نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے یہ 70s کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہم اسی طرح وہاں پر ہماری فورسز وہاں پر ہیں اور وہاں پر وہ آپریشن بھی کر رہی ہیں. لیکن سوچنا ہمیں یہ ہوا کہ یہ معاملہ بڑھ کیوں رہا ہے، اس کو کم کیوں نہیں ہو رہا. تو بڑھنے کی وجہ ہائیبرڈ نظام ہے جو وہاں آپ نے کیا ہے. جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کے لوگ ہیں، وہ اسمبلی میں نہیں ہیں، نہ وہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں. ایک خلا پیدا ہے عوام کے اندر اور جناب حکمرانوں کے اندر. اس خلا کو پر کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. تو اس خلا کو پر کرنا ضروری ہے. اس خلا کو جب تک وہاں کے مقامی لوگ کتنے ایم پی ایز، ایم ایل ایز اور منسٹر پہنچے ہیں وہاں پر جہاں یہ واقعہ ہوا ہے؟ کیا کوئی وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر یا وزیر اعلیٰ؟ جو وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کے ذریعے میں معاملات ٹھیک کر لوں گا، اور جو وزیر اعلیٰ کہتے تھے کہ جی وہ تو کوئی وہاں کے حالات کو جانتا نہیں. میں جانتا ہوں، میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ آپ درست فرما رہے ہیں. جو اس وقت کرسی ہوتی ہے، جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے اسے کہتے ہیں نا وہ ساون کا اندھا تو ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے. تو وہ والی وہ بات ہوتی ہے. کرسی جو اسے بندے کو کچھ اور دیکھنے نہیں دیتی ارد گرد. مصیبت یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ فورسز مر رہی ہیں. پالیسی ہم نے دینا ہے، اس حکومت نے دینا ہے. جو حکومت کر رہے ہیں انہوں نے پالیسی دینی ہے، یا انہوں نے اس طرح کے سوالات اور جوابات اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بس باتیں مسخرہ پن کر کے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے حالات کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. آپ بلوچستان کی قیادت کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لاہور کی قیادت، کراچی کی قیادت اور اسلام آباد کی قیادت بیٹھ کے بلوچستان ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ مین پرابلم ہے کہ آپ نے بلوچستان کو اتنا نظر انداز کر دیا ہے کہ ایک اختر مینگل صاحب کے اوپر ایک جعلی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور 15 دن تک وہ تھانے کے اندر موجود ہوتے ہیں، مجھے اریسٹ کرو. 15 دن کے بعد ان کی ایف آئی آر آپ خارج کر دیتے ہو، اریسٹ بھی نہیں کرتے ہو. یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جب آپ اس طرح سے چلائیں گے وہاں کی مقامی قیادت کو پیچھے دھکیل دیں گے. بلوچستان کی جو اپنی قیادت ہے اس کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کر رہی ہے بلوچستان حکومت خود؟ میں آپ کو بتاؤں اور یہ ریئل بات کر رہا ہوں آپ سے کہ بلوچستان کی کوئی یوسی، کوئی تحصیل، کوئی ضلع، ایون کہ صوبہ ایسا نہیں ہے یا جمعیت علماء اسلام کی تنظیم نہیں ہے. واحد پارٹی ہے قومی لیول کی جس کی پورے بلوچستان میں پختون ایریا ہو یا بلوچ ایریا ہو، ہر جگہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے لوگ جیت کے بھی آئے ہیں. کل رات سے مولانا عبدالغفور حیدری بلوچ ہیں، اور اسی طرح ہمارے ایم پی ہیں، زہری صاحب ہیں جو اس وقت حزب اختلاف کے قائد ہیں، وہ بھی خزدار سے جیت کے آئے ہیں. ضابط صاحب ہیں، یہ سارے وہاں بلوچ ایریا سے کافی جیت کے آتے ہیں. لیکن ان کو کون اعتماد میں لیتا ہے؟ کل سے اسمبلی میں چیخ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں پوچھو ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں آپ بٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن وہ تو کیا ضرورت پڑی ان کو پوچھنے کی؟ وہ تو کسی اور کو جواب دے ہیں. لیکن جب کل وزیر اعلیٰ صاحب خود آتے ہیں اور ایک پریسر کرتے ہیں، تمام تر معاملہ جب ہو جاتا ہے حل اور ہم کاؤنٹر اٹیک کر کے ساری چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کی باتوں سے یہ عنصر نہیں ملتا کہ شاید ان کی کوئی شکایت ہے. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدگی تو حد یہ ہے کہ ہم نے مرکز میں 3 وزیر داخلہ بنا دیے، یہ ہماری سنجیدگی ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو ایک نوٹیفکیشن دے سکتا ہوں، پچھلے کو 4-5 دن میں 170 افراد ایسے ہیں جن کو بلوچستان میں نوکریوں سے ٹرمینیٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے قبل وہ کسی اور حکومت نے وہاں اپائنٹ کیے تھے. تو یہ سنجیدگی ہے وہاں پر اگر ان کو نوکریاں نہیں دیں گے، اگر ان کو روزگار نہیں دیں گے، ان کو کہیں مصروف نہیں کریں گے تو وہ بندوق نہیں اٹھائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ پھر وہ لوگ ان کو بزی کر لیتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.